أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصل يا ربي على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وعجل لوليك الفرج يا كريم واجعل فرجنا بفرجه يا أرحم الراحمين. توكلت على الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمین یا رب العالمین. عزیزان گرامی، آج کل نبوت کے موضوع کے اندر ہم انبیاء کی عصمت کے سلسلے میں بات کر رہے ہیں. پچھلے درس میں ہم نے آخر پر درس کے اختتام پر یہ کہا تھا کہ ایک دلیل نبوت یا نبی کی عصمت کی یہ ہے کہ جب جناب ابراہیم علی نبینا علیہ السلام کا امتحان اللہ نے لیا اور وہ کامیاب ہو گیا، کامیابی کے ساتھ اس نے تمام جو احکام الہی تھے وہ بجا لائے، تو اللہ نے اس سے یہ کہا کہ اب میں آپ کو لوگوں کا امام بناتا ہوں. تو حضرت ابراہیم نے ایک التجا کی، اے میرے اللہ، کیا میری اولاد میں بھی آپ یہ عہدہ عطا کریں گے؟ تو اللہ نے مشروط جواب دے دیا. مشروط جواب اس لیے کہ انہوں نے کہا لا ینال عہد الظالمین، یعنی یقیناً آپ کی ذریت میں سے بھی پیغمبر ہوں گے، جن میں سے کچھ ایک امام بھی ہوں گے ساتھ میں، نبی بھی اور امام بھی. تو لیکن دونوں عہدوں کے لیے وہ شخص چنا نہیں جا سکتا ہے جو کہ ظالم ہوگا، جو ظلم کا مرتکب ہوگا. ظالم کے لیے میرا عہدہ ظالم تک میرا عہدہ نہیں پہنچے گا، لا ینال نہیں پہنچے گا عہدی، میرا عہد الظالمین، ظالم کے پاس. یعنی جو کوئی بھی آپ کی ذریت میں سے ظالم ہوگا اس کے پاس یہ عہدہ نہیں پہنچ سکتا. گویا ایک شرط اللہ نے خود بیان کی، اور وہ یہ کہ نبی کے لیے لازم ہے کہ وہ معصوم ہو عن الخطا، ظالم نہیں ہو. تو گویا شرط اول جو ہے وہ یہ ہے کہ ظالم نہیں ہونا چاہیے انسان، یعنی عادل ہونا اس کا ضروری ہے. عادل ہونے کا مطلب، ظلم نہ کرنے کا مطلب ہی ہے عصمت. عصمت اسی کو کہتے ہیں، معصوم کو. تو یہ شرط اول، یہ ہم نے پچھلی بار بتا دیا تھا. اب ہم آگے چلتے ہیں. آج تو پہلا نقطہ جو ہمارا ہے وہ یہ ہے کہ جو کبھی اشتباہ ہوتا ہے لوگوں کے اندر کچھ آیات قرآنی کو نظر میں رکھتے ہوئے کہ نبی کے لیے عصمت شاید ضروری نہیں ہے، کیونکہ کہیں کہیں نبی سے لغزش ہو چکی ہے، گناہ سرزد ہوا ہے، اور لفظ عصیان کا استعمال اللہ نے کیا ہے، تو اسی سے اشتباہ پیدا ہو گیا. تو ہم نے بتا دیا کہ قرآن کی سمجھ بوجھ حاصل کرنے کے لیے یہ ضروری ہے، یہ خیال رکھنا. قرآن کی سمجھ بوجھ حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے، یعنی قرآن سے کوئی بھی بات اخذ کرنے کے لیے، کوئی بھی حکم اخذ کرنے کے لیے ضروری ہے. کیا چیز ضروری ہے؟ کہ انسان کو جو عربی زمانے نزول قرآن کے وقت استعمال ہوئی ہے، تو وہ زبان انسان کو معلوم ہونا چاہیے. کیونکہ ہم نے بارہا کہا کہ قرآن
سب سے بڑا معجزہ ہے، اور اس وجہ سے کہ قرآن کے معانی بدلتے رہتے ہیں، زمانے کے ساتھ ساتھ نئے نئے معانی نکلتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے معنی کیا ہوئے؟ اس کے معنی یہ ہوئے کہ کچھ الفاظ ایک معنی میں تب استعمال ہوتے تھے اور وہی الفاظ اب دوسرے معنوں میں استعمال ہوتے ہیں۔ آج مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں، جب کہیں اپنا نام لکھتے ہیں تو نیچے لکھتے ہیں العاصی، العاصی، العاصی یعنی گناہ گار، پھر اپنا نام لکھتے ہیں، یہ روش ہے۔ گویا اس عصیان اور عاصی اور اس کے معنی ہم گناہ کیا کرتے ہیں آج کل، لیکن 14 صدیاں پہلے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، جس زمانے میں قرآن نازل ہو گیا، اس زمانے میں اس لفظ کے یہ معنی نہیں تھے۔ اس زمانے میں فعصا، فعصا، فعصا آدم ربہ فغوا، فغوا یا وغوا، مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں ہے، بہرحال تو جو یہاں لفظ استعمال ہوا ہے راستے سے بھٹکنا، بھٹکنا، اس کے دوسرے معنی ہیں گمراہ ہونا، ٹھیک ہے۔ گمراہ ہونا اسی ایک لفظ کے یہ معنی، اور بھٹکنا اس کے دوسرے معنی۔ گمراہ ہونا تو بہت نیگیٹو میننگ ہے گمراہ ہونا، اور بھٹکنا اتنا نیگیٹو میننگ نہیں ہے، صحیح ہے کہ نہیں؟ یہ لفظ ایک جگہ استعمال ہوا ہے قرآن میں، جناب پیغمبر کے سلسلے میں بھی، وَوَجَدَكَ ضَالًا، یاد ہے نا؟ آپ کو یاد نہیں ہے تو مجھے بھی ضرورت نہیں ہے اس کی، مجھے یہ بات بتانا ہے کہ معنی ایک جگہ ایک ہیں اور دوسری جگہ دوسری ہے، ٹھیک۔ اچھا، اسی طرح یہ عصا کے معنی آج کل ہیں گناہ کرنے کے، اور اس زمانے میں اس کے معنی یہ نہیں تھے۔ اس کے معنی اس زمانے میں یہ تھے کہ نصیحت پر عمل نہ کرنا۔ اس زمانے میں جب کوئی کسی کی نصیحت پر عمل نہ کرنا تھا، نصیحت پر عمل کرنا ضروری بھی نہیں ہوتا ہے، لیکن اس کو ہم کہتے تھے عصیان، عصا، اس نے نصیحت پر عمل نہیں کیا۔ گناہ کس چیز کو کہتے ہیں؟ گناہ کہتے ہیں، گناہ کہتے ہیں جس کے لیے سزا اور عقوبت مقرر ہو، یعنی جرم ہے، جرم کی ایک سزا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور یہ کس لیے؟ یہ اس لیے احکام الہی، شرعی احکام، ان کی جب خلاف ورزی ہو جائے تو اسے جرم سمجھا جاتا ہے اور اس کے لیے سزا مقرر ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس کو گناہ کہتے ہیں۔ تو جب یہ سب کچھ ذہن میں ہم رکھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ جہاں جہاں یہ لفظ استعمال ہوا ہے، اس کے تناظر میں یہ تبدیلی جو معانی میں آئی ہے، یہ ہم نظر میں نہیں رکھتے ہیں، اور اس وجہ سے ہمارے ذہن میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ شاید آدم سے گناہ سرزد ہوا۔ آپ سمجھے کہ نہیں؟ آدم کو جنت سے نکلنا پڑا، لیکن وہ احکام الہی کی مخالفت کی وجہ سے نہیں، بلکہ نصیحت کی تھی کہ اگر ایسا کرو گے ایسا ہو جائے گا۔ جیسے مثال کے طور ہم بچے کو کہیں گے
یہ زہر ہے مت لے لو، یہ زہر ہے یہ مت پی لو. کوئی زہر شوگر کی طرح میٹھے ہوتے ہیں نا، جیسے لیڈ شوگر میٹھے ہوتے ہیں. ہم کہیں یہ مت کھاؤ مر جاؤ گے. اس کا مر جانا نتیجہ ہے، سزا نہیں ہے. سزا اور عقوبت ایک چیز ہوتی ہے، نتیجہ کانسیکوینشل نتیجہ جو ہوتا ہے وہ دوسری چیز ہوتی ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اسی طرح آپ دیکھیے حضرت یونس کی مثال. حضرت یونس پر اللہ نے وحی کی کہ اب اس قوم پر کیا آ جائے گا؟ عذاب آنا ہے. تو حضرت یونس نے کیا کہا؟ یہ قوم نہیں مانتے، کم سے کم میں اپنے آپ کو بچا لوں. تو وہ بھاگ گیا. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اس نے گناہ کیا یا نہیں کیا؟ نہیں کیا. کیسے کیا؟ اس کا گناہ تو اس نے گناہ تب کیا ہوتا اگر اسے کہا جاتا کہ تم بھاگنا نہیں، عذاب آئے گا، لیکن خود بھاگنا نہیں. اس نے حفاظت خود اختیاری میں اپنے آپ کو بچا لیا. حفاظت خود اختیاری واجب ہے کہ نہیں ہے واجب؟ تو اس نے ایک واجب انجام دیا. صحیح ہے کہ نہیں؟ لیکن ایک بھول ہو گئی، ایک چوک ہو گئی. اور وہ چوک کیا تھی؟ وہ یہ تھی کہ جب تک عذاب آئے تب تک اب بھی گنجائش ہے میرے لوگ توبہ کر لیں. یعنی کیلکولیشن میں غلطی ہوگی. توبہ کر سکتی ہے اس کی قوم. جب توبہ کر سکتی ہے تو لہذا جو سزا ہے، جو عذاب ہے، وہ ٹل بھی سکتا ہے کہ نہیں؟ تو لیکن نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ ہمیں لگتا ہے کہ یونس کو عذاب ملا کہ اسے مچھلی نے نگل لیا، لیکن یہ اصل میں یہ سزا اور عقوبت نہیں ہے. یہ سزا اور عقوبت نہیں ہے، یہ ہے ایک سبق، ایک درس ہے یہ کہ خدا کی رحمت سے نا امید کیوں ہو گئے. ایک حصہ تو آپ بھول گئے. اللہ تو جبار ہے، اس میں شک نہیں ہے، لیکن جبار ہونے کے ساتھ ساتھ وہ بہت شفیق بھی ہے، مہربان بھی ہے ایک طرف. دوسری طرف کاز اینڈ ڈیفیکٹ ریلیشن شپ میں کاز بدل سکتی ہے تو ڈیفیکٹ بھی بدل جائے گا، ہے کہ نہیں؟ تو لہذا اس چیز کو ہم گناہ والا عصیان نہیں کہیں گے، فعصا کہہ سکتے ہیں. لیکن کس لحاظ سے کہہ سکتے ہیں فعصا؟ کہ حالانکہ یہاں نصیحت بھی نہیں تھی، بھاگنا نہیں، یہ اللہ نے نہیں کہا تھا حضرت یونس. نصیحت بھی نہیں تھی، گناہ بھی نہیں تھا، کیلکولیشن میں غلطی ہو گئی تھی. صحیح ہے کہ نہیں؟ اب اس چیز سے کیا یونس کی عصمت پر اثر پڑے گا؟ اور اس کے باوجود اس نے کتنا رویا. فَظَنُّونِ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ، اور کہتا رہا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. پھر بھی اپنے آپ کو کہا میں ظالم ہوں. یعنی معمولی لغزش پر بھی ایسے الفاظ جن کو ہم توبہ کے الفاظ کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو لہٰذا اس چیز سے عصمت پر فرق نہیں پڑتا ہے. تو بہرحال یہ پہلی والی بحث ہے جو ہم کر چکے ہیں. آج اس میں تھوڑا سا اور ایڈ ہو گیا. تو اصل چیز کیا چیز ہے؟ اصل جس کی وجہ سے ایک نبی معصوم رہتا ہے اس میں دو چیزیں ہیں. ایک چیز یہ ہے کہ ایک نبی کو ایمان اس کا جو ہے کامل ہوتا ہے، کامل ایمان، ایک کامل ایمان ہوتا ہے. دوسری اس کے ساتھ ساتھ آگہی ہوتی ہے، آگہی، اویئرنیس. نبی اویئر ہوتا ہے، جو کچھ بھی واقعات ہیں، جو کچھ بھی حقائق ہیں ان سے اویئر ہوتا ہے. مکمل آگاہی اور مکمل ایمان ایک طرف، یہ دو چیزیں. اور دوسری طرف ایک اور چیز، اور وہ کون سی چیز؟ وہ چیز کہ اللہ کا جلال اور شکو پرشکو اللہ کی جو ذات ہے اور اس کا جلال جو ہوتا ہے اس کا دبدبہ اپنے ذہن پر قبول کیا ہوا ہوتا ہے، پہچان لیا ہوتا ہے. تو یہ دو چیزیں ایک نبی کو باز رکھتی ہیں کس چیز سے؟ گناہ سرزد کرنے سے.
गुनाह अंजाम देने से। कुदरत है लेकिन करते नहीं, इन चीज़ों की वजह से। कुदरत है लेकिन नहीं करते, सबूत हजरत आदम का। कुदरत थी तभी तो खाया, वरना तो नहीं खा सकता था ना। यानी नसीहत पर अमल न करना अगरचे गुनाह है भी नहीं, लेकिन वो भी इस वजह से कि कुदरत थी, इरादा किया, इख्तियार था तो कर लिया। लेकिन जहाँ गुनाह की बात है तो वहाँ तो गुनाह करने का सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि मुकम्मल आगाही होती हक़ाइक़ की, ईमान मुकम्मल होता है। दूसरी तरफ अल्लाह का जलाल, अल्लाह का शुक्र जहन पर बैठा हुआ होता है, जिसकी वजह से वो इस बात की तरफ नहीं जाते। और नताइज जो है, जो गुनाह के खौफनाक नताइज हैं, साथ में वो भी जहन में होते हैं। ठीक है कि नहीं? इन चीज़ों को आप अपनी जगह नोट करें, इन सब चीज़ों को। क्या क्या चीज़? एक कामिल ईमान, ईमान कामिल, अपना ईमान मुकम्मल, नंबर 1। नंबर 2, हक़ाइक़ का आगाही जो है, आगाही हम लिखेंगे, आगाही हक़ाइक़, हकीकतों की आगाही, हक़ाइक़ की आगाही। और फिर जलाल और शुक्र, किस चीज़ का? शुक्र खुदा, खालिक का जलाल और शुक्र जहन में। और फिर गुनाह के खौफनाक नताइज, 1, 2, 3 और 4, ये 4 चीज़ें होती हैं, ये एक फ्रेमवर्क बन जाता है। ये फ्रेमवर्क जो है, ये फ्रेमवर्क सद राह बन जाता है, सद, ऑब्स्ट्रक्शन गुनाह करने से। क्लियर हो गया? अब थोड़ा सा जो यहाँ हमने कहा, इसमें थोड़ा सा एक और बात कही जाए ताकि ये ज़्यादा क्लियर हो जाए। हम कहेंगे, एक मक़ूला है, एक मिसल है, एक प्रोवर्ब है अरबी में, वो है हसनातुल अबरार, हसनातुल अबरार। ये क्या चीज़ है जी? सय्यातुल मुक़र्रबीन। हसनातुल अबरार, सय्यातुल मुक़र्रबीन। ये क्या बात हुई? ये बात ये हुई कि एक होता है नेक लोग, अबरार के मायने है नेक लोग, अबरार नेक लोग, नेक बंदे या नेक लोग। और दूसरी तरफ मुक़र्रबीन, ये भी नेक है लेकिन ये दर्जे में ज़्यादा है। मुक़र्रब बारगाह इलाही, जैसे फरिश्तों में मलाइके मुक़र्रबीन एक अलग दर्जा है, ख़ासकर 4 मलाइका का। ये भी नेक है, ये भी नेक है, लेकिन ये वाले नेक जो है ये अमूमी तौर पर नेक है, ये वाले अबरार।
لیکن یہ مقربین جو ہے یہ بہت درجے میں بڑے ہوئے. ٹھیک ہے. تقریباً یہی صورت ہے عام لوگوں کی اور نبی کی. عام امتی جو نیک ہوں گے ان کو ابرار ہم کہیں گے، لیکن نبیوں کو ہم کہیں گے کہ یہ مقرب ہیں. مقرب نزدیک، اللہ کے نزدیک مقرب، جن کو تقرب حاصل ہے. کہتے ہیں کہ جو کام حسنات ہوں گے، ثواب کے کام، نیکی کے کام، کن کے؟ نیک لوگوں کے. نیک لوگوں کے نیکی کام جو ہیں، نیکی کے کام جو ہیں، وہ نیکی کا کام ہوتے نیکی کے کام نہیں ہے. مقربین کے بارے میں، مقربین کو جب نظر میں لائیں گے تو یہ نیکی کے کام معمولی دکھتے ہیں، بلکہ سیئات دکھتے ہیں، تھرڈ کلاس کام. مثال کے طور پر ہم لیں گے، کبھی آپ کو پتہ ہے مارننگ اسمبلی ہوا کرتی تھی ہمارے اسکولوں میں، تو کوئی لڑکا اٹھا، اس نے تقریر ایسی کر دی کہ سب تالیاں بجانے لگے. اس کا انداز دیکھ کے، اس کی لیول کو دیکھ کے، ٹھیک ہے کہ نہیں، اور جس انداز سے اس نے پیش کیا اور جذبات سے اتار چڑھا وغیرہ وغیرہ جو کچھ ہے اوریشن کے جو یہ پرنسپلز ہیں ان کو نظر رکھتے، اس نے اچھی تقریر کی تھی، تالیوں سے گونج اٹھی اسمبلی. ٹھیک ہے. اب اگر اس جگہ ہم اسکول کے پرنسپل کو لائیں اور اس کو کہیں تقریر کریں، وہ بھی اسی لیول کی تقریر کرے گا، تو اس کی تقریر پہ تالیاں بجیں گی یا تعجب ہوگا؟ تالیاں بجیں گی؟ نہیں بجیں گی. تالیاں نہیں بجیں گی، کیونکہ وہ بچے کی لیول تھی. اس لیول پہ اگر پرنسپل بولے گا تو اس کا مطلب ہے وہ پرنسپل بننے کے لائق نہیں ہے، اس کو واپس لانا چاہیے، اسی کلاس میں ایڈمٹ کرنا چاہیے. یعنی علم جو ہے، آگہی جو ہے، درجہ جو ہے، علمی درجہ، وہ درجہ بتاتا ہے کہ جو چیز حسنات میں سے تھی اس بچے کے لیے، اس لڑکی کے لیے، اب اس کے لیے وہ سیئات مقربن، سیئات معمولی بری، سیاح ہوتا ہے خطائیں، لغزشیں. لغزش سمجھی جائے گی ایک عالم کی، ایک پہنچے ہوئے شخص کی. اس کا لیول بہت بالا ہونا چاہیے، ابرار کی لیول سے مقرب کا لیول بہت بالا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو یہی صورت ہے. مثال کے طور پر دوسری مثال یہ کہ ہم پہ یعنی رعایت کرنی ہے نماز شب کی. علیکم بصلاۃ اللیل، علیکم بصلاۃ، یہ ہمارے لیے نصیحت ہے کہ نماز شب کو نہیں چھوڑنا. اس سے مقام محمود آپ کو ملے گا. لیکن کیا واجب ہے؟ واجب نہیں. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ لیکن آپ پیغمبر اور امام وہ بھی نماز شب پڑھیں گے، واجب ہے یا سنت ہے؟ ان کے لیے واجب ہے. یہی فرق ہوتا ہے، درجوں کا فرق ہوتا ہے. یہی صورتحال ہے گناہ کے بارے میں. جو گناہ ہے ہی نہیں، ایک لغزش ہے، ایک لغزش ہے، گناہ نہیں ہے، وہ اگر مقرب سے سرزد ہو جائے تو بہت یعنی تعجب ہوگا، نہیں ہونا چاہیے تھا. اور اسی لیے اللہ نے استعمال کیا لفظ وعصا، وعصا آدم ربہ. لغزش شان نبوت کے خلاف، شان نبوت کے خلاف ہے. تیسری مثال، ہم مولوی صاحب کو لائیں گے اور اس کو وہی امامہ وغیرہ اور آبا کعبہ سب کچھ، اور اس کو کہیں گے صبح سویرا ہے تو صبح کی ورزش بہت ضروری ہے، ذرا عالمگیر بازار سے گھاسیار تک دوڑ لگائیں انہی کپڑوں میں. کیسا لگے گا؟ اچھا لگے گا یا برا؟ ہے نا؟ تو یہ لغزش ہے. تیسری چیز، آپ چلیں گے بازار سے، نظر پڑی پکوڑے کی دکان پر یا سموسے کی دکان پر، آپ نے لے لیے، دل نے تھوڑا سا خواہش نفس پیدا ہو گئی، آپ نے لے لیے روپے 5-10 کے اور چل رہے ہیں، کھا بھی رہے ہیں. تو کیا یہی صورتحال پیش آئے گی جب آپ کا امپلائر، ہیڈ آف دا آفس، وہ بھی چلے گا اور ایسے کھاتا رہے گا، چلتا رہے گا؟ کیا پسند کیا جائے گا؟ تو یہی فرق ہوتی ہے درجات کی.
تو یہ درجات ہیں، یہ درجات ہیں، درجات کی بات، درجات کی بات کن چیز میں ہے؟ اعمال میں، اعتقادات میں۔ میں نے آپ کو ایک بار کہا ہے، ہماری ہمسائی میں ایک بوڑھی عورت رہا کرتی تھی اور وہ کہتی تھی کہ میرے رسول میرے رسول میرے رسول میرے رسول خدا، تجھے واسطہ ہے پروردگار کا، میرا یہ کام کر لینا۔ الٹا کرتی تھی۔ تو لیکن کیا یہ معیوب تھا؟ نہیں تھا، کیونکہ اس کی نیت بالکل صحیح تھی۔ وہ رسول اللہ کو پروردگار سمجھتی تھی اور پروردگار کو رسول اللہ سمجھتی تھی۔ تو سمجھ مگر اپنی جگہ صحیح تھی۔ تو اسی طرح سے اعمال میں، اعتقادات میں، ہر چیز میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں وغیرہ چیزوں میں یہ درجہ بندی ہوتی ہے۔ تو یہ درجہ بندی جو ہے، یہ درجہ بندی ہمیں سمجھنے نہیں دیتی ہے کہ شان کے خلاف کام نہیں ہونا چاہیے۔ ایک شان جو ہوتی ہے، شان نبوت، شان جو مقرب کی شان ہے، نیک لوگوں کی کتنی بھی نیکی ہو، اس کے مقابلے میں مقرب کی شان بہت زیادہ بڑی ہوئی ہے۔ سمجھ رہے ہیں نا کہ نہیں؟ اب یہ ساری بحث نظر میں رکھ کے آپ کے ذہن سے یہ بات نکلنی چاہیے کہ پیغمبر جو ہے کبھی کبھی وہ غلط کر سکتا ہے، اور یہ ان لوگوں کا کام ہے جنہیں یہ ساری سمجھ نہیں ہے، انہیں ذہن میں بیٹھتا ہے کہ انہوں نے غلط کیا ہے۔ ٹھیک ہے کہ نہیں؟ حضرت داؤد کے بارے میں بھی ایسی حکایت ایک ہے کہ اس نے غلط فیصلہ دیا، پھر ایک ملائک آ گیا انسان کی شکل میں، اس نے یہ کیا وہ کیا، کبھی اس کی تفصیل آئے گی۔ تو لیکن یہ کہ ان باتوں سے یہ جو ہے، یہ موش گافیاں، یہ پیچ جو ہوتے ہیں اس میں تصورات میں، یہ مشکل بناتے ہیں، جس کی وجہ سے ہماری سمجھ میں بات نہیں آتی۔ ٹھیک ہے کہ نہیں؟ الحمدللہ اولا و آخرا و ظاہرا و باطنا۔